The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب ساتھیوں کو السلام علیکم. آج کی کلاس میں جیسا کہ پاکستان میں اب نماز کا ٹائم جو ہے چونکہ وہ تبدیل ہو گیا ہے، کوئی 5:21 پہ سورج ڈوبتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. لیکن میں بریک تب بھی احتیاطاً کر لوں گا. پہلا لیسن جو گرامر والا حصہ ہے ختم ہونے کے بعد، تو اس کے بعد پھر ہم جو کلام کے سمجھنے کے چیزیں ہیں وہ بعد میں ہم بریک کے بعد کر لیں. تو شروع کرتے ہیں جی اللہ کا نام لے کر. اسی طرح سے 10 اسباق والے لیسن سے ہم شروع کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم جو چیزیں پڑھی تھیں وہ ضمائر یا پروناؤنس تھے جو ہر لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے انگلش میں ہی، ہم اور ہز وغیرہ ہوتے ہیں، ہی، شی، اٹ، دے وغیرہ. اسی طرح عربی میں بھی ہوتے ہیں، اور اردو میں اس، ان، تم وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں. تو پہلے ہم نے ان کو سمجھا تھا جن کو ہم مفعول کی جگہ پر یعنی زبر کی جگہ پر اور زیر کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں. یعنی یہ مفعول کی جگہ پر اور یہ حرف جر کے بعد جو ہم پڑھ چکے ہیں، اور اسی طرح اضافت میں استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یعنی ہم اور ہز، ہم جو ہے یہ مفعول والی حالت ہے اور ہز جو ہے یہ اضافت والی حالت ہے. تو ان دونوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ کچھ یوں تھی. یہ ہو ہے، ملا کر لکھیں گے تو ایسا لکھا جاتا ہے: ہما، ہم، ہا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کننا. یہ اور مجھے کے لیے یعنی مفعول کے لیے نی. اور یہ دونوں جگہ پر یہاں تھوڑا سا بس ڈفرنٹ ہے، تھوڑا سا کہ یہ میرے ہی لیے، میرے اور مجھے دونوں کے لیے. اس نے مجھے مارا اور میرا قلم، تو اس کے لیے میرا کے لیے یہ ہوگا، اور مجھے کے لیے یعنی مفعول بناتے وقت نی لگایا جائے. تو ہما کا مطلب ہے ان دونوں کا یا ان دونوں کو، اور یہ مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی ہے. ہو جو ہے وہ واحد اس کا یا اس کا واحد مذکر کے لیے ہے. ہم ان سب کا یا ان سب کو جمع مذکر کے لیے یعنی ان سب مردوں کا، جیسا ہم ترجمہ کرتے آ رہے ہیں. ہا اس کا یا اس کو یعنی واحد مؤنث کو یا واحد مؤنث کا. ہننا ان کا یا اس کو، ان کو جمع مؤنث کے لیے یعنی ان سب عورتوں کا یا ان سب عورتوں کو. کا تمہارا یعنی تم ایک مرد کا یا تمہیں ایک مرد کو. کما تم دونوں کو یعنی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کم تم سب مردوں کو یا تم سب مردوں کا. کی تمہارا ایک عورت کا یا تمہیں ایک عورت کو. کننا تم سب عورتوں کا یا تم سب عورتوں کو. یا میرا اور نی مجھے اور نہ ہمارا. دوسرے وہ ضمیریں تھی جو ہی کی جگہ پہ استعمال ہوں گی، یعنی جو پوزیشن انگریزی میں ہی کی ہوتی ہے ہم اور ہز کے مقابلے میں، وہ اب کون سی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہوا وہ یعنی ہی ایک مرد، ہما دے وہ دو مرد، ہم دے وہ سب مرد، اور ہیا وہ ایک عورت یعنی یہ شی کے معنی میں ہے. تو ہننا وہ سب عورتیں، انتا تم ایک مرد، انتما تم دونوں یا مرد بھی اور مذکر بھی، تم دونوں مرد اور تم دونوں عورتیں. انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتنا تم سب عورتیں، انا میں، اور نحنو ہم. یہ ہی کی جگہ پہ جہاں استعمال ہونا ہے وہ ہم یہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ دوبارہ میں نے ریویژن کر دیا تاکہ یاد دہانی ہو جائے. اب ہم نے جو ایکسرسائزز تھیں اس میں پہلی ایکسرسائز عربی میں ترجمہ کرنے کی تھی. تو جملہ تھا میرا باپ، تو یہ لگا دیں گے ابھی، ابو سے
ابھی بن جائے گا. یہ تھوڑی سی ایک تبدیلی ہوتی ہے. ابو ہے اصل لفظ اور جب یہ کے ساتھ ملائیں گے تو ابھی بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. ابھی میرے والد. اب بھی نہیں بنے گا, وہ واو نہیں بولی جائے گی. ایک مرد کی ماں امہ, اس ایک مرد کی ماں, تو ہو اس ایک مرد اور ماں. امہ اضافت کی وجہ سے اس پر تنوین نہیں آئے گی. امہ اس ایک آدمی کی ماں. ایک عورت کی زبان لسانھا, اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں آئے گی. ہا ایک عورت کی یعنی اس ایک عورت کی, اور لسان زبان لسانھا اس ایک عورت کی زبان. تم ایک عورت کی ناک, تم ایک عورت کے لیے کی آیا ہے, اور انفن تنوین ختم ہو جائے گی کیونکہ اضافت ہے, تو انفو کی تم ایک عورت کی ناک. ان سب مردوں کا اسکول. مدرسہ اس پر تنوین ختم ہو جائے گی کیونکہ اضافت ہے, تو مدرسہ تو ہم ان سب مردوں کا, ان سب مردوں کا اسکول. میں نے تمہارا کرتا پہنا. لابسہ ہم نے پڑھا تھا پہننا, لبستو میں نے پہنا, اور قمیص منصوب ہے یعنی زبر آئی ہے اس پر کیونکہ یہ مفعول ہے, تو لبستو قمیصہ میں نے قمیص پہنا, کا تمہارا میں نے تمہارا قمیص یا کرتا پہنا. لبستو قمیصہ کا میں نے تمہارا کرتا پہنا. میں نے اس عورت کے والد کو روکا. منا تو میں نے روکا, منع سے منع اس نے روکا, منا تو میں نے روکا, یہ میں نے کے لیے آ گیا. اور والد والد آ گیا, مفعول ہے کیونکہ روکنے کا کام والد پر ہوا ہے, تو زبر آ گیا مفعول, اور ہا اس ایک عورت کا, تو والدہ ہا اس ایک عورت. اور یہ زبر اکیلی اس لیے, تنوین اس لیے نہیں کہ یہ اضافت. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے اس عورت کے والد کو روکا. منعت والدہ, میں نے اس کے والد کو روکا. اس عورت نے اپنی کتاب پڑھی. قرأت یہ ٹیبل میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا, قرأت اس سے ایک عورت نے پڑھا. کتابہ مفعول ہے کتاب, کیونکہ پڑھنے کا کام اس پہ ہوا ہے تو اس لیے زبر آ گیا ہے. اور ہا اس ایک عورت کی اپنے کے لیے یعنی اس ایک عورت کی کتاب, اس نے پڑھی اس ایک عورت کی کتاب. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں اس نے اپنی کتاب پڑھی. بعض ہندوستان کے علاقوں میں اس طرح ہی بولا جاتا ہے کہ اس عورت نے اس عورت کی کتاب پڑھی یعنی اپنی کتاب پڑھی. اس عورت نے اس کی کتاب پڑھی. اس عورت نے اللہ کی کتاب پڑھی. قرأت کتاب اللہ, مفعول ہے اضافت ہے اس لیے سنگل زبر آ گیا ہے, ورنہ دو زبر آتے. تم ایک مرد کا سر, رأسو کا اضافت کی وجہ سے سنگل ہو گیا ہے, اور کا تم ایک مرد کے لیے آ گیا ہے, اور چونکہ یہ اضافت والی فارم ہے تو تم ایک مرد کا سر. میں تمہاری گاڑی میں بیٹھا. جلستو فی سیارتک, جلستو میں بیٹھا, یہ ورب ہو گیا, فی میں اس کے لیے, اور سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں. فی کی وجہ سے اس پر زیر آ گئی ہے. فی کیا اثر, فی حرف جار ہے, پڑھ چکے ہیں ہم, اس کی وجہ سے اس پہ زیر آ گئی ہے. اور کا میں تمہاری کے لیے کا آ گیا, میں تمہاری گاڑی میں بیٹھا. اگر تمہاری سے مراد مرد ہے تو سیارت کا ہو جائے گا, اور اگر عورت ہے تو سیارتی کی ہو جائے گا. اس کا رنگ سرخ ہے یعنی اس گاڑی کا رنگ سرخ ہے. لونھا سیارہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے ہا آ جائے گا, وہی جو مؤنث کے لیے آتا ہے واحد کے لیے. لونھا اس کا رنگ, تو یہ چونکہ اضافت ہوئی ہے ایک تنوین نہیں آئی, سنگل پیش آئی ہے. احمر یہ ان لفظوں میں سے جس پر تنوین نہیں آتی, یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. ابھی اتنا نوٹ کر لیجئے اس پہ ویسے ہی تنوین نہیں آتی. اگر تنوین آتی ہوتی تو جملہ ہوتا لونھا احمرن. ٹھیک ہے, لونھا احمرن. تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اکبر, اسلم, شروع میں کسی کے کوشچن کی وجہ سے میں نے پڑھایا تھا. اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں, اکبر ہو گیا, اسلم ہو گیا, اجمل ہو گیا, تو ایسے ہی احمر ہے, ان کے اوپر تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. تو لونھا احمر, اس کا رنگ سرخ ہے. احمر سرخ رنگ کو کہتے ہیں, لون رنگ کو کہتے ہیں. لفظ رنگ کا ترجمہ لون ہے, اور ہا گاڑی کے لیے آ گیا ہے, اس کی گاڑی, اس کا رنگ. ٹھیک ہے جی. اب اردو والی ایکسرسائز ہے یعنی اردو میں ترجمہ کرنا ہے. انعمت میں نے انعام کیا, علیہ پر, ہم ان پر, علیہم
جب پیچھے زیر آتی ہے تو ہم اس میں ہم کر دیتے ہیں، اگرچہ یہ ہم ہے لیکن بہرحال پڑھتے ہوئے یہ سہولت کے لیے. انعمت علیہم، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے انعمت علیہم. ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ مہر کرنا، اللہ فائل، اللہ کا لفظ فائل ہے. ختم اللہ، اللہ نے مہر کی، اللہ پر، قلوب دلوں، اللہ کی وجہ سے زیر آیا ہوا ہے، ہم ان کے، قلوب ہم زیر کی وجہ سے اس پر بھی زیر آ گیا ہے، ادروائز یہ اللہ قلوب ہم ہوتا. اللہ نے ان سب مردوں کے دل پر مہر کی. ٹھیک ہو گیا جی. لونہا فاقع، اس ایک مؤنث کا، یعنی جیسے ہم نے گاڑی میں پیچھے کیا تھا لونہا احمر، اسی طرح سے لونہا فاقع، فاقع چمکیلے بڑکیلے رنگ کو کہتے ہیں. اس ایک مؤنث کا رنگ جو بھی، چونکہ گائے زیر بحث تھی اس آیت میں، تو اس ایک گائے کا رنگ بھڑکیلا ہے، یعنی اس ایک مؤنث کا رنگ. ایمانہ کامل، ایمان اسی طرح سے آ گیا ہے، اس ایک آدمی کا ایمان کامل کامل ہے. تو اس پہ سنگل پیش ہے کیونکہ یہ اضافت ہوئی ہے، اور چونکہ مبدا کی جگہ پہ ہے تو اس لیے پیش آئی ہے. اکرمہ، اکرمہ ورب ہے، وہی ہے. اکرمہ، اس نے عزت کی، اس کی، کس نے عزت کی؟ خالد نے. خالد سبجیکٹ ہے اس لیے اکرمہ خالد، خالد نے عزت، خالد نے اسے ایک مرد کی جو پنک رنگ کا ہے اس کی مدد کی، عزت کی. رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم ان کو. رزقنا ورب ہے، اس کی پہچان آپ کو ہو گئی ہوگی ٹیبل کے مطابق. تو رزقنا، ہم نے ان کو رزق دیا، ہم ان کو، ہم نے ان سب مردوں کو رزق دیا. تو ہم کا ترجمہ ان کو یا ان سب مردوں. علی ابصارہم غشاوہ، غشاوہ پردے کو کہتے ہیں. علی پر، ابصار آنکھیں، ہم ان کی، معافی چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں پر، ان سب مردوں کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ چونکہ حرف جار میں سے ہے اس لیے زیر آیا ہے ابصار پہ، اور ہم جو ہے وہ پچھلے زیر کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ہم پڑھا جا رہا ہے. غشاوتن پردہ، ان سب کی آنکھوں پر پردہ ہے. اللہ خلقکم، اللہ مبدا، اللہ کا لفظ مبدا ہے، خلق پیدا کیا ورب ہے، کم تم سب کو، تم سب مردوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہلیہ زیور کو کہتے ہیں، اضافت کی وجہ سے سنگل پیش ہے. ہلیہ تو ہننا، ان سب کا زیور، ان سب عورتوں کا زیور، سمینتن قیمتی ہے. ہلیہ جو کہ مؤنث ہے تو یہ اس کی خبر بھی مؤنث آئی ہے. خلقہا، خلقہا یا خلقہا، خلقہا اس کا اخلاق، اس ایک عورت کا اخلاق، حسن اچھا ہے. خلقہ پیدا کیا اس کو، اللہ، اللہ نے، اس ایک مرد کو اللہ نے پیدا کیا. انذرتو ورب ہے، تو والا. انذرتو میں نے آگاہ کیا، ڈرایا، ہم ان کو، میں نے ان سب مردوں کو خبردار کیا. یہ سب مردوں کو ترجمہ میں صرف اس کی جینڈر واضح کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ورنہ سمپل ترجمہ یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے ان سب کو خبردار کیا. خطف البرق ابصارہم، خطف ورب ہے، برق اس کا سبجیکٹ ہے، ابصار آنکھیں، پیچھے بھی آ چکا ہے یہاں پر. تو خطفہ خیرہ کرنا یا اچک لینا، البرق بجلی نے خیرہ کیا یا اچک لیا، ابصار آنکھوں کو، مفعول ہے اس لیے زبر آ گیا ہے، ہم ان کی، سنگل زبر اس لیے کہ آگے اضافت ہو رہی ہے. تو خطف البرق ابصارہم، ان کی آنکھوں کو بجلی نے اچک لیا یا خیرہ کیا. کتاب کنہ علی المنضدۃ، کتاب اضافت ہو رہی ہے کنہ کی طرف، ان سب عورتوں کی کتاب، علی پر، المنضدہ میز پر ہے، ان تم سب عورتوں کی کتاب میز پر ہے. لباسکما، تم دونوں کا لباس، یہ مؤنث بھی ہو سکتا ہے مذکر بھی، اس لیے دونوں کا امکان رکھ کے میں نے ترجمہ کر دیا ہے. لباسکما، تم دونوں عورتوں کا یا تم دونوں مردوں کا لباس، من یابان، جاپان سے ہے. یہ مذکر اور مؤنث کا اس طرح کی صورت میں سیاق و سباق سے، کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے. صبرہن، ان سب عورتوں کا صبر، جمیل خوبصورت ہے، جمیل ہے. صبر کی صفت بھی جمیل آتی ہے، جمیل کا مطلب اصل میں خوبصورت ہے،
تو اس صبر کو صبر جمیل کہتے ہیں جس میں صبر بھی کیا گیا ہو اور کوئی برائی کی بجائے اچھائی بھی کر دی گئی، یعنی معاف کر دینا اور ان کو تنگ نہ کرنا، یہ صبر جمیل ہو جائے گا۔ جس نے آپ کو تکلیف دی، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں دی، بدلہ نہیں لیا، تو یہ صبر جمیل ہے۔ رضی اللہ عنہ، رضیہ ورب ہے، اللہ اس کا لفظ اللہ سبجیکٹ ہے۔ رضی اللہ، اللہ راضی ہوئے، عنہ اس ایک مرد سے، اس ایک مرد سے اللہ راضی ہوئے۔ تو یہاں پہ ہماری ایکسرسائز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اپنی ایکسرسائز جو آپ نے کی تھی چیک کر لیجئے، جو غلطی ہو اس کو درست کر لیجئے، میں نے اس لیے ذرا تفصیل سے وضاحت کر دی ہر چیز کی۔ اگلا ہمارا جو لیسن ہے آج کا، وہ سبق 7 ہو گیا ہمارا۔ 7th لیسن میں ہم پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، یہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ سیاق و سباق سے یا کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پریزنٹ کے لیے آ رہا ہے یا فیوچر کے لیے، لیکن ٹینس کا جو فارم ہے، جو ورب کی جو لفظ ہوتا ہے، وہ دونوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ابھی جو فہرست آپ کے سامنے آئے گی، یہ مضارع اس کا عربی کا نام ہے، اور ہم اس کو فیوچر ٹینس یا پریزنٹ ٹینس کہہ سکتے ہیں، لیکن مضارع میم پر پیش کے ساتھ اس کا عربی نام ہے۔ اس کے معنی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اس کا نام ہے۔ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، اس فہرست کو جس طرح سے یاد کر لیں یا پہچان کر لیں، جس طرح سے ہم نے ورب پاسٹ ٹینس کی تھی، یا اس کی شکلیں پہچان لیں۔ ہم نے نیلے اور سرخ رنگ سے آنے والی تبدیلیوں کو نمایاں کر دیا ہے۔ تو اب میں بتاتا ہوں اس فہرست میں نیلے رنگ والے حصے مضارع فعل کی، پہلے وہ میں آپ کو شکل دکھا دوں تاکہ آپ کو سرخ اور نیلے رنگ کا فرق پتہ چلے۔ فعل وہی میں نے یوز کیا ہے، فے این لام، فے کلمہ، این کلمہ، لام کلمہ۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا، ہم نے بات کو آسانی کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا۔ یہ جو شروع میں ہم نیلے رنگ کا ہے، نیلے رنگ کا، یہ تبدیلیاں کو ظاہر کرتا ہے جو آگے پیچھے ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو تبدیلیاں آگے ہوئی ہیں ان کے لیے ہم نے سرخ رنگ لیا ہے، اور جو پہلے ہوئی ہیں ان کے لیے ہم نے نیلا رنگ لے لیا ہے۔ نیلا رنگ اس طرف والی چیز کو ظاہر کرتا ہے، یہ جو ادھر ہیں، اور سرخ رنگ ادھر جو میں نے لکھی ہوئی باتیں ان کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا فعل مضارع برائے مذکر غائب، ایک آدمی ہے، واحد مذکر غائب ہے، واحد ہونا چاہیے، نہیں میں معافی چاہتا ہوں، یہ آگے جو واحد ہے وہ آگے بیان ہوا ہوا۔ تو مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن جو یہاں موجود نہیں ہے، وہ کرتا ہے، اس نے کیا، یا تو وہ اور ان جو ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر ان کے لیے، تو یہ جو ہے یہ ایک آدمی کے مذکر غائب ہونے کی نشانی ہے، ایک آدمی کے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ان میں زیادہ لگے ہوئے ہیں تو اس لیے یہ صرف مذکر غائب کی نشانی ہے، یہ مذکر غائب کی نشانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ نشانی یاد رکھیے گا کہ جب بھی مضارع فعل کے شروع میں یہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آگے اس کے کچھ نہیں ہے، بس مکمل لام کلمہ پہ ختم ہو گیا ہے، تو وہ ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا مفہوم ہوگا، وہ ایک آدمی کرتا ہے یا کرے گا۔ مثلا یذکرو، وہ ایک آدمی بات کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے یا کرے گا، یذکرو وہ ایک آدمی۔ جس کے اینڈ پہ آنی ہو گیا، شروع میں یہ ہے، یہ مذکر غائب کی نشانی ہے، اور آنی جس کے اینڈ پہ آ گیا ہے اس میں دو کا مطلب ہو جائے گا، تو وہ دو آدمی کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ یفعلانی، یذکرانی، تو یہاں پر اگر ایسا کر دیا جائے تو یہ وہی مذکر دو آدمی کرتے ہیں کا مفہوم ہو جائے گا۔ یفعلون، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ فعلو واو پہلے بھی جمع کی نشانی تھی، یہاں بھی واو جمع کی نشانی ہے، اور اونا لگنے سے وہ سب آدمی کا مفہوم ہو گیا ہے، کرتے ہیں یا کریں گے، اور یہ غائب کی نشانی ہے، یہ جو ہے، ٹھیک ہے جی۔ تے کی جو نشانی ہے یہ کافی تنگ کر سکتی ہے، لیکن یہ اگلے جو فعل کا صیغہ ہوتا ہے وہ آپ کی مدد کر دے گا، یا سیاق و سباق، کہ یہ مخاطب کی بھی نشانی ہے اور مؤنث کی بھی نشانی ہے، یعنی سیکنڈ پرسن کی بھی نشانی ہے اور مؤنث کی بھی نشانی ہے۔ تو تفعلو، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ماضی میں اینڈ پہ تے لگائی تھی، قرأت،
उसे एक औरत ने पढ़ा, ज़हाबत वो एक औरत गई। तो यहाँ पर भी ते जो है ये मुअन्नस की निशानी है। तो मुअन्नस गायब, ये मुज़क्कर गायब की निशानी थी ये, और अब मुअन्नस गायब की निशानी ते आ रही है। तफ़अलु वो एक औरत करती है या करेगी। तो जिस तरह यहाँ पर लाम के बाद कुछ नहीं था, इसमें भी वाहिद के सूरत में लाम के बाद कुछ नहीं है। तो यफ़अलु वो सिर्फ ये की वजह से मुज़क्कर था, वो एक आदमी करता है, और तफ़अलु ये मुअन्नस हो गया ते की वजह से, तो वो एक औरत करती है। यफ़अलानी और तफ़अलानी बिल्कुल एक जैसे हैं एंड पे, लेकिन शुरू में मुअन्नस की निशानी है और यहाँ मुज़क्कर की निशानी। तफ़अलानी वो दो औरतें करती हैं या करेंगी। ठीक है। यफ़अलना आपको याद होगा, ज़ाहिबना हमने पढ़ा था, वैसा ही है सब औरतों के लिए, सब औरतें करते हैं या करेंगी। तो यफ़अलना, यहाँ पर अब जो ये की गड़बड़ यहाँ थी वो यहाँ भी अब आपको महसूस होगी कि मुज़क्कर गायब की निशानी भी है और जमा मुअन्नस में भी आता है। ठीक है। तो यफ़अलना वो सब औरतें करती हैं या करेंगी। तफ़अलु अब ये मुज़क्कर हाजिर की यानी सेकंड पर्सन जो जिसको हम तू करके बुलाते हैं, उसके लिए भी ते की निशानी आ गई है। तफ़अलु बिल्कुल उसी तरह यफ़अलु और तफ़अलु और तफ़अलु ये दोनों मिलते जुलते हैं, ये और ये। कॉन्टेक्स्ट बताता है कि औरत से बात हो रही है कि मर्द से बात हो रही है, और यहाँ पर एक औरत होना चाहिए। तुम एक औरत करती हो या करोगी। तफ़अलानी तुम दो आदमी करते हो। आनी वही हो गया, ते वही हो गया। तो तफ़अलानी और तफ़अलानी ये भी दोनों मुश्तरका शक्लें हो गई। तुम दो औरतें करती हो या करोगी। और तफ़अलूना तुम सब मर्द करते हो। अच्छा नहीं, यहाँ तो मर्द ही है, यहाँ औरतें खत्म हो गया था। तुम एक आदमी करते हो। तफ़अलु तफ़अलानी तुम दो आदमी करते हो, और तफ़अलूना तुम सब आदमी करते हो। ठीक है जी। तो ये मुज़क्कर की निशानी ते ते ते, यहाँ ते दो दफा ते था, यहाँ एक दफा ये था। तो ये हो गया जी। उसके बाद है फेल मुजारे बराए मुअन्नस हाजिर, यानी मुअन्नस में औरतों के लिए सेकंड पर्सन। तो तफ़अलीना तुम एक औरत करती हो। तफ़अलीना तुम एक औरत करती हो। तफ़अलानी तुम दो औरतें करती हो। सीगे वैसे ही हैं। और तफ़अलना यफ़अलना और तफ़अलना बिल्कुल सिर्फ ते का फ़र्क है, बाकी वही है। तो काफ़ी यहाँ मिलते जुलते आपको शक्लें नज़र आ रही हैं। तुम सब औरतें करती हो या करोगी। तो ये सब औरतों का अलना जो है, अलना ज़हबना ज़रबना हम पीछे पढ़ चुके हैं, पास्ट टेंस में भी ऐसा ही है और यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन शुरू में बस मुजारे की अलामत है। अफ़अलु मैं करता हूँ। अब अफ़अलु में फ़अलतु की जगह ये आ गया है। मैं के लिए अलिफ निशानी है बराए मुतकल्लिम। ठीक है। और एंड पे वही वाहिद वाला ही है, कोई तब्दीली नहीं आई। आपने देखा कि जितने भी वाहिद थे उनके एंड पे कोई तब्दीली नहीं है। ठीक है। यहाँ पर भी कोई तब्दीली नहीं है। तो अफ़अलु मैं करता हूँ या करूँगा। नफ़अलु हम करते हैं या करेंगे। यहाँ भी एंड पे कोई तब्दीली नहीं है। तो अब ये मुजारे का जो भी चार्ट है वो आपके सामने है। तो इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिए। ज़हन नशीन करने का तरीका दो है कि आप इसको याद भी कर सकते हैं पूरे टेबल को। अगर वो इस उम्र में याद करना मुमकिन ना हो तो फिर सिर्फ इतना काम कर लें कि इसकी चार्ट को अपने सामने रखें और 10-15 दफ़ा और कोई बनाएंगे आप उसकी जो एक्सरसाइज मैं दे रहा हूँ, तो वो आपके काम आती रहेंगी। फिर आपके ज़हन नशीन हो जाएगा कुछ शक्लें। और ना भी ज़हन नशीन हो तो घबराने की बात नहीं। जब हम तफसील से पढ़ेंगे, कोई किताबें और कुरान का हिस्सा पढ़ेंगे, तो उसमें आपको खुद ही पता चलता जाएगा, अच्छा ये फॉर्म है और ये फॉर्म है। क्योंकि किसी अरब से अगर आप पूछें कि भाई तुम्हें ये पूरा टेबल याद है, तो उसको किसी को भी याद नहीं होगा, बल्कि उनको जो डिक्शनरी देखनी होती है वो बहुत मुश्किल लगती है। कि वो चूँकि हम आदत डाल दी होती है हमारे असातिज़ा ने कि हम रूट निकाल कर, ये रूट की बात करेंगे जब 10 लेसन पूरे हो जाएंगे, तो उसको निकाल के हम ग्रामर को यानी डिक्शनरी देखते हैं। तो वो उनको मुश्किल पेश आती है अरबों को, क्योंकि वो इस चार्ट से वाकिफ नहीं होते, इस तरह की चीज़ों से।
اب دوسرا پوائنٹ یہ، پہلے تو ہم نے شکلیں دیکھ لیں، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے وہ فعل حال اور فعل مستقبل یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس دونوں کے لیے آتا ہے. کبھی کبھی مستقبل اور مستقبل کے قریب کے معنی دینے کے لیے سین یا سوفا پہلے لگا دیتے ہیں، جیسے سیف فالو وہ ان قریب کرے گا. اب یہ فیوچر میں چلا گیا ہے. سوفا فالو میں ان قریب کروں گا. تو سوفا پہلے لگا دینے سے یا اس طرح کا سین لگا دینے سے اس کے اندر فیوچر ٹینس کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو سوفا فالو میں ان قریب کروں گا، اور سیف فالو میں وہ ان قریب کرے گا. دونوں میں سین کی وجہ سے اور صوفہ کی وجہ سے مستقبل کے معنی پیدا ہو گئے. تو کروں گا ترجمہ اس کا ہونا چاہیے، اور یہ بہت قریب بھی ہو سکتا ہے اپنے فیوچر میں، کہ ابھی 15 منٹ بعد بھی جب کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سین لگایا جا سکتا ہے ان قریب کا مفہوم دینے کے لیے. نئے الفاظ کے معنی کے بارے میں ایک نوٹ سن لیجئے کہ میں نے پہلے بھی اور اب بھی فعل کے معنی ماضی کے پہلے سیگے فعلہ کی شکل میں بتائے. آگے جتنے بھی ایکسرسائز آ رہی ہیں اس میں میں نے فعلہ کے میننگ بتائے ہیں. اب آپ نے اس کو فیوچر ٹینس میں خود تبدیل کرنا ہے اور فیوچر میں میننگ اس کے خود ڈٹرمن کرنے ہیں. میں نے صرف پاسٹ فرسٹ ٹینس جو تھا ٹیبل کے اندر، ماضی کے پاسٹ والے فعل کے اندر، اس میں نے آپ کو جو معنی دیے وہی ابھی بھی دیتا رہوں گا اسی طریقے سے. باقی آپ نے خود ہی پہچاننا ہے کہ یہ ماضی یا مضارع کا کون سا سیگا ہے، کون سی فارم ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح فعل کا مکمل ترجمہ نہیں کروں گا بلکہ صرف معنی بتا دوں گا. جیسے فعلا اس ایک آدمی نے کیا کے بجائے صرف یوں لکھوں گا کرنا، فعلا کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں. یہ بھی یاد رکھیں کہ سادہ فعل میں الف واو یا میں سے اگر کوئی ہو تو سیغوں میں تبدیل ہوتے وقت الف بدل کر یا واو بدل کر الف وغیرہ کی صورت لے سکتے ہیں. اس کو بات کو سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات جو یہ فعلہ ہے اس میں مثلا ناسیہ اذان سن رہی ہے. اچھا، تو مثلا ناسیہ میں دیکھیے کہ یہ ہے اینڈ پہ، تو یہ کبھی بولی نہیں جائے گی، کبھی لکھی نہیں جائے گی، کبھی الف میں بدل جائے گی، کبھی واو میں بدل جائے گی، کبھی غائب ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ تینوں کام ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. یہ واو الف اور یہ تینوں کے ساتھ جب یہ کسی ورب کی بیسک شکل میں آ جائیں تو یا یہ الف میں بدل جائیں گے، یعنی ان تینوں آپس میں بدل سکتے ہیں یا غائب بھی ہو سکتے ہیں. تو مثلا آگے جو فہرست آپ کی آ رہی ہے ووکیبلری جو میں نے دی ہے اس میں ناسیہ سے تن سونا بنا ہوا ہے. اب دیکھیے کہ اس میں یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہی. آپ اگر سیگا بنائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ تن سیو نہ ہونا چاہیے، تن سیو، کیونکہ یہ ہے تو وہ بالکل غائب ہو گئی ہے. اسی طرح تتلون آگے آئے گا، اس میں بھی واو جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی گرفت میں آ جائیں گی. ہم اس میں صرف میں بالکل نہیں جائیں گے. صرف کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کب یہ کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ہمارا جو بیسک 10 لیسن ہے اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے. لیکن بعد میں آپ کو خود ہی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ ناسیہ سے تنسا ہونا بنا ہوا ہے. اس میں گھبرانے کی اور صرف سیکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. اب جو آپ کی ایکسرسائزز ہیں اس کو دیکھ لیجئے. میں نے اس میں
تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ایکسرسائز آپ کی ہے، اس میں آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اردو میں، اور یہ جس میں کوئی واو یا یہ کا مسئلہ تھا ان کو میں نے الگ کر دیا تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو. باقی تو آپ اذہبو کا جو بھی سیگا ہوگا آرام سے پہچان سکیں گے، لیکن تنسونا میں آپ کو پہچان مشکل تھی، اس لیے میں نے ناسیہ کو پنک کر دیا ہے. اور یومنونا میں بھی ایسے ہی ہوا تھا کیونکہ اس میں الف آیا ہوا ہے شروع میں المدہ، تو اس میں آمانہ سے یومنو ہوا ہے، تو اس لیے تبدیلی کے لیے میں نے یہاں پر اس کو نیلا رنگ دے دیا ہے. اور تلا یا تلو میں تتلون بنا ہوا ہے تو اس کو میں نے گرین رنگ دے دیا تاکہ آپ پہچان سکیں. باقی آپ انشاءاللہ ٹیبل کے مطابق پہچان لیں گے، لیکن یعنی اس کو دیکھیں گے آپ کہ یہ ٹیبل میں کون سا سیگا ہے اور یہاں اس کا میننگ اس کا تلاش کر لیں گے. تو اس طرح سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹیبل آپ کے سامنے ہوگا اور یہ ووکیبلری تو آپ ویسے بھی آپ بیچ میں سے مثلا تشرون جو ہے وہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس میں سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو تین بیچ میں فے کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ ہے، اب ہم نے اتنا کچھ پڑھ لیا ہے کہ آپ آرام سے پہچان سکیں گے. جیسے یا مہون میں یہ مضارع کی نشانی ہے، آپ کو ابھی آپ نے پڑھا ہے، اور اونا بھی مضارع کی نشانی ہے. بیچ میں کتنے رہ گئے؟ یہ نکال دیجئے اور اون نکال دیجئے. این میم ہے، آپ نے یہ بیسک جو آپ نے اس کے الفاظ تھے یعنی لیٹرز وہ آپ نے پہچان لیے، اس کو ہم روٹ کہتے ہیں. تو امہا اس کا روٹ کیا ہے؟ آئین میم ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ آرام سے مضارع کے جتنے بھی ہیں، مضارع کی نشانی الف پیش لگا ہوا ہے، آگے کوئی نہیں ہے، تو الف کو ہٹا دیجئے تو زال ہے بے، تو آپ نے روٹ اس کا نکال لیا زال ہے بے. اب جو عربی کی ڈکشنری ہیں پرانی وہ ساری کی ساری ذاہبہ میں اس کی معنی بتائیں گی. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح جعلا، آپ اس میں سے آرام سے اب جتنی چیزیں ہم نے سیکھ لی ہیں، پاسٹ ٹینس سیکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے جی، اور مضارع ہم نے سیکھ لیا ہے، تو یہ دونوں آپ کو اتنی بات سمجھا دیں گے کہ فے عین لام جو ہے یہ روٹ ہوتا ہے. تو اس میں فے عین لام کون سا ہے، یعنی کم از کم پاسٹ ٹینس میں اور مضارع ٹینس میں آپ آرام سے نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس کو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر سمجھ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں ہے، صرف میں دہرا رہا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ جو بیسک تین فعلہ جو ہم نے پڑھا اس کے بیسک تین ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں. جو ہر جگہ نہ کہیے، جہاں جہاں دن بر میں تین ہوتے ہیں وہاں پائے جاتے ہیں. جیسے صحابہ میں یہ تین ہے تو فعلہ یہ فے کلمہ ہے، یہ عین کلمہ ہے، یہ لام کلمہ ہے، یہی روٹ ہے. تو جب ہم فے عین لام کلمہ نکال لیتے ہیں تو ہم نے اس کا روٹ نکال لیا. اس کو اردو میں مادہ اور عربی انگلش میں اس کو روٹ کہتے ہیں. جب ہم اس کا مادہ نکال لیتے ہیں تو پھر ہمیں ڈکشنری دیکھنا بھی آسان ہوتا ہے اور ورب کو پہچاننا بھی ووکیبلری کے لحاظ سے آسان ہوتا ہے. تو اب اس کے ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور اسی اصول پر ہم نے اس کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دو ایکسرسائز آپ کی ہیں، اس کے ساتھ ایک تیسری ایکسرسائز بھی ہوگی، وہ آگے آئے گی. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ یہ بھی پیسے وائز بنایا جاتا ہے. تو ہم نے پاسٹ ٹینس میں بنایا تھا کہ فوئلا، کہ اس کے فے کلمہ پر پیش لگا دی تھی، عین کلمہ پر زیر لگا دی تھی، اور اینڈ والا ویسے ہی زبر رہا تھا جیسے فعلہ میں ہے. ٹھیک ہے جی. اصل یہ تھی فعلہ تو یہ فوئلا بن گیا تھا. فوئلا میں مطلب یہ ہوگا تو اس کے ساتھ کیا گیا اور اس کا مطلب تھا اس نے کیا. یہاں کیا ہوگا کہ یہاں باقی سب کچھ تو وہی ہے، صرف جو عین کلمہ ہے اس پر زیر کی بجائے یہاں زبر لگے گی. تو یضربو یہ سادہ ہے، اس سے مجہول یا پیسے وائز بنے گا یضربو. ٹھیک ہے. تو ہم نے پیش لگا دی اور زبر لگا دی. بعض شکلوں میں آگے جب ہم جائیں گے تو اس کے اوپر بھی ویسے ہی سمپل میں بھی پیش لگی ہوتی ہے، تو پھر ہمارے پاس صرف ایک نشانی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ مجہول ہے کہ کیا ہے. یکرمو سے بنے گا یکرمو، تو یہاں پر بھی ہم نے زبر لگا اور یہاں پہ پیش لگا دی. تو یہ سادہ میں بھی پیش تھی اور اس میں بھی پیش رہے گی، تو ہمارے پاس اب صرف یہاں نشانی رہ گئی.
ठीक है जी। तो मतलब क्या होगा, यजरिबु का मतलब है वो मारता है या मारेगा, और मजहूल में होगा वो मारा जाता है या मारा जाएगा, यानी उसको पीटा जाएगा या वो पीटा जाता है। युक्रिमु वो इज्जत करता है या करेगा, और युक्रमु वो इज्जत किया जाता है, यानी उसकी इज्जत की जाती है या उसकी इज्जत की जाएगी। तो ये फर्क है, यानी बाज शक्लों में पेश पहले ही में है सादा में, तो हमारे पास सिर्फ ये जबर की निशानी रह जाएगी। यहां देखिए कि पहले जेर था तो जबर आ गई, और यहां पर जबर था तो यहां पेश आ गई। तो यहां तो दोनों अलामतें हम पहचान पा रहे हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ जबर की अलामत है, क्योंकि इसके सिंपल में भी यहां पर पेश थी। ये जो पेश वाला है ये बाद में किसी वक्त मैं आपको समझा दूंगा। अभी हमने चूंकि आज जो मुजारे पढ़ा है उसमें जबर वाला ही पढ़ा है, तो वो इंशाल्लाह किसी वक्त जय बहस आ जाएगा, लेकिन आज उसको बताना आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगा। मजहूल फेल का मतलब यह है कि उसका फाइल नहीं बताया जाता, उस इसलिए उसका जो फाइल होता है वो दर हकीकत उसका मफूल होता है। ठीक है, जैल की मिसाल पर गौर करें। अक्रमा खालिदुन जैदन, खालिद ने इज्जत की जैद की। अब जैद यहां मफूल है, खालिद इसका सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब इसका मजहूल बनेगा उक्रिमा जैदुन, जैद की इज्जत की गई। ठीक है जी। आपने देखा कि जैद जो सादा फेल वाले जुमले में मफूल था, यहां पे ये मफूल था, वो यहां जाकर सब्जेक्ट बन गया है, फाइल बन गया, पेश आ गई इस पर। मगर हकीकत में वो मफूल ही है, लेकिन उसको एराब जो है वो फाइल वाले आ गए हैं। उक्रिमा जैदुन। यंसुरु जवादुन, इसलिए इसको नाइब फाइल भी कहा जाता है, क्योंकि ये नाइब फाइल है, फाइल तो नहीं है असल में, लेकिन उसका नाइब सा बन गया है, क्योंकि असल फाइल तो खालिद है जो बोला नहीं गया, तो जैद की बस इज्जत की गई, तो नाइब फाइल बन गया है, क्योंकि ये हकीकी फाइल नहीं है, तो इसलिए इसको नाइब फाइल कहा जाता है। यंसुरु जवादुन खालिदन, जवाद ने मदद की खालिद की, जवाद खालिद की मदद करता है, ठीक है, यह करेगा। अब ये मैं मुजारे का मिसाल दे रहा हूँ, वो पास्ट की मिसाल थी। इसका मजहूल देखिए, युन सरु खालिदुन, खालिद की मदद की जाती है या की जाएगी, तो युन सरु खालिदुन, तो वही नाइब फाइल बन गया ये। ठीक है, और वो वर्ब वही रहा है, सिर्फ मजहूल कर दिया गया। इसके लिए मशक जो है वो ये है, कुछ पास्ट टेंस की हैं और जो तुम्हें तर्जुमा करना है, और कुछ मुजारे टेंस की होंगी। मेरा ख्याल है मैंने सारी ही माजी दे दी है। चलिए, ये तीन जो है मुजारे को बनाने के लिए, जिस तरह माजी में हमने देखा था कि कुछ का यानी ऐन कलमा पे जबर है, ऐन कलमा पे जेर है, ऐन कलमा पे फिर जबर है, तो इस तरह यहाँ पर भी पेश आ सकती है, जबर आ सकती है, जेर आ सकती है। तो ये तीनों से आपने तमाम वो जो चार्ट बनाया है हमने, उसके मुताबिक आपने बनानी है। तो तीन वर्ब्स को आपने इस्तेमाल करना। मैंने इसमें अलिफ, वाव और ये वाले नहीं दिए ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी। तो यहाँ अब नमाज के ब्रेक कर लेते हैं। उम्मीद है कि कुछ और इलाकों में भी नमाज का टाइम हो गया होगा, पाकिस्तान के या इंडिया के, तो वो मेरे साथ नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल अभी 49 मिनट हुए हैं, तो इंशाल्लाह 6 मिनट में मैं बस फर्ज पढ़ के आ रहा हूँ, तो फिर मिलते हैं।
آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ تعداد بہت کم ہو گئی ہے، تو یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی کسی بھی کلاس کے لیے یا کسی بھی ٹیچر کے لیے. تو اس کی وجہ واضح ہے. عام طور سے ہر کلاس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ڈراپ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ڈراپ ہونے کی وجہ اگر یہ ہے کہ گرامر میں دل نہیں لگتا یا اب گرفت میں نہیں آ رہی، تو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ، یعنی جب ہم قرآن میں جائیں گے تو ایک طرف اظہار صاحب قرآن پڑھائیں گے اور دوسری طرف میں آپ کو عربی کے دوسرے لیول میں لے جاؤں گا. اس عربی کے دوسرے لیول میں کیا ہوگا کہ اس میں گرامر اپلائیڈ فارم میں ہوگی، یعنی اس میں کانسیپٹ آپ کو اس طرح سے الگ سے نہیں سمجھائے جائیں گے، بلکہ جملہ ہم کتاب کہانی پڑھیں گے، کہانی پڑھتے ہوئے میں بتاتا جاؤں گا کہ یہ صرف ذہن نشین کرانے کے لیے کہ یہ مثلا مضارع فعل ہے، یہ اس کا سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہو گیا ہے، یہ اس کے حرف جارہ آ گیا ہے، اس کی وجہ سے زیر ہے، تاکہ وہ ذہن نشین. لیکن ہم پڑھیں گے کہانی، تو کہانی پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ اس طریقے سے سمجھتے جائیں گے، اور آپ کو جو گرامر کی وجہ سے مشکل پیش آ رہی ہے، گرامر پڑھنی پڑ رہی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گی. کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ شاید 1000 میں یا چلو 100 میں کر لیں، 100-200 میں ایک آدمی ہوتا ہے جو گرامر سیکھنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، لیکن 100% لوگ ہوتے ہیں جو لینگویج دوسری سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو پاکستان میں رہتے ہوئے انگریزی سیکھنا اتنا آسان نہیں لگتا تھا، لیکن وہاں دوسرے ملکوں میں جا کر ان علاقوں کی زبان آرام سے سیکھ لی ہوگی. کئی لوگ جو عرب کے علاقوں میں گئے ہیں ان کو عربی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ یہاں جب ہم پڑھتے تھے تو کتنا مشکل لگتا ہوگا، لیکن وہاں جب پہنچے تو یہ آسان ہو جاتی ہے. تو دوسرے مرحلے میں یعنی لیول 2 میں جا کر ہم دراصل گرامر کو کم کر دیں گے اور ڈائریکٹ میتھڈ کا استعمال زیادہ کریں گے. تو یہ 10 لیسنز کے ساتھ، اور وہ کلاسز آن لائن نہیں ہوں گی کیونکہ وہ پھر میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، تو میں ہر ہفتے میں ایک کلاس اس کی سولو ریکارڈ کروں گا، اور وہ اس کی ریکارڈنگ ایسے ہی آپ کو مل جائے گی. تو اس کے ساتھ آپ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا، اور جب آپ پڑھیں گے تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ایک آسانی آپ کو یعنی ابھی سیکھنے کا یہ صرف مرحلہ نہیں ہے، یہ تو صرف ایک کانسیپٹ دینے کا تھا کہ آپ کے کانسیپٹس بن جائیں گرامر کے اندر، تو ہلکے پھلکے کانسیپٹس بن بھی جائیں تو تب بھی اچھا ہے. یہ میں صاحب آپ کی اسکرین شیئر ہو گئی ہے. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ جی. تو ہم میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو لسانی تجزیہ ہے، جو ہمارا گرامر کا حصہ ہے، وہ انشاءاللہ اب 7 آج ہو گئے ہیں، 3 لیسن اور رہ گئے ہیں. اس کے بعد ہم عربی پڑھنے میں چلے جائیں گے. تو وہ جیسے ہی میں کلاسز ہینڈ اوور کروں گا اظہار صاحب کو، تو ساتھ ہی میں اس کی ریکارڈنگ شروع کر دوں گا، اور وہ اسی گروپ پر جو ہمارا بنا ہوا ہے اب اپنے کویسچنز وہاں بھیج سکیں گے، جو کویسچن بھیجنے کی جگہ ہم نے بنائی ہوئی ہے. تو اس کے لحاظ سے آرام سے ہم اس میں چلتے چلے جائیں گے. میں 3 کہانیاں آپ کو اس طرح گرامر کا انالیسس کر کے پڑھاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 3 سٹوریز جو ہیں وہ انالیسس کے بغیر پڑھاؤں گا، صرف ترجمہ لفظوں کا بتاتا جاؤں گا اور ٹرانسلیشن کرتا جاؤں گا. پھر 3 کہانیاں اس طرح سے ہوں گی کہ وہ آپ خود پڑھیں گے، اور یعنی لاگو محک کو نصاب کا حصہ. اس کے بعد آپ کو میں لسٹ دے دوں گا، وہ 3 کہانیاں جو میں کہہ رہا ہوں آپ خود پڑھیں گے، اس میں صرف میں نے ووکیبلری دی ہوگی. اس کے بعد پھر میں پوری ایک لسٹ آپ کو دے دوں گا کہانیوں کی، جس میں آپ نے پڑھنا ہے، اور بغیر آپ نے
کسی تردد کے، اور بعض اوقات ڈکشنری دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، لفظ خود بخود اپنے معنی بتاتے چلے جاتے ہیں ذرا توجہ سے اگر آپ پڑھیں گے تو۔ وہ پھر میں ایک پوری کتابوں کی آپ کو لسٹ دے دوں گا، اس میں آپ پڑھتے جائیں گے، جس جس کا شوق ہوگا اس کی عربی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن پہلے یہ 10 لیسن اور پھر 9 کہانیاں وہ میری نگرانی میں گویا آپ پڑھیں گے۔ پہلے میں خود گرامر کے انالیسس کے ساتھ پڑھاؤں گا، 3 کہانیاں گرامر کے انالیسس کے بغیر پڑھاؤں گا، اور 3 کہانیاں میں صرف آپ کو ووکیبلری بتا دوں گا، باقی آپ کے سمجھنا سمجھانا آپ کا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ایک لسٹ ہوگی کتابوں کی جو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے یا خرید کر اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو انشاءاللہ اس میں عربی کے بارے میں نہ گھبرائیے، کیونکہ میں اس بات کو جانتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کے لیے گرامر پسندیدہ چیز نہیں ہوتی۔ صلاحیت کی بات نہیں ہے، صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن پسندیدہ نہیں ہوتی، اس طرح سے کیلکولیٹڈ ذہن نہیں چلتا ہر وقت، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی قرآن میں ہم جائیں گے، اظہار صاحب اس کلاس کو سنبھال لیں گے، تو میں پھر دوسری طرف آپ کو عربی لینگویج کے یہ جو سیکنڈ لیول ہے اس میں لے جاؤں گا، اور وہ آپ آرام سے سیکھتے چلے جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف۔ اس میں ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو عربی زبان میں یا کلام کے سمجھنے میں، تو کیا بات، آج ہم نے مضارع بھی پڑھ لیا ہے، تو کچھ مثالیں میں اور ضمائر بھی پڑھ لیے ہیں، تو آج کچھ مثالیں قرآن سے میں لے کے آ رہا ہوں۔ پہلے تو میں اردو ہی سے دیتا تھا، اور یہ جو چیز اب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ خاص طور سے عربی میں زیادہ نمایاں ہے ہماری زبانوں کے مقابلے میں، اگرچہ ہم بھی ان اسالیب کو استعمال کرتے ہیں۔ خطاب کی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً بات تھرڈ پرسن سے ہو رہی تھی کہ اچانک سیکنڈ پرسن میں ہونے لگی، ٹھیک ہے؟ یعنی میں مثال کے طور پر پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں کہہ رہا تھا، اور پھر اچانک میں نے کہہ دیا تم لوگ ایسے ہو۔ پہلے میں کہہ رہا تھا پاکستانیوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، پہلے کہہ رہا تھا پاکستان بڑے اچھے لوگ ہیں، تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی تھی، پھر کہا میں تم لوگ اس طرح کے ہو، اب یہ سیکنڈ پرسن میں چلا گیا۔ تو اس کے تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن میں، یا ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جانے میں کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ کچھ آج ہم سمجھیں گے۔ اس تبدیلی سے، یعنی اس تھرڈ پرسن سے سیکنڈ پرسن میں جانے میں اور سیکنڈ پرسن سے تھرڈ پرسن میں جانے میں، فکر فراہی کے علماء یہ مانتے ہیں کہ معنی میں فرق پڑتا ہے، جس کا فیصلہ سیاق و سباق سے بھی ہوتا ہے اور اس کے چینج سے بھی۔ یہ پرانے لوگ بھی اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب بعد میں تفسیریں صرف علماء کی تفسیر کی روشنی میں ہونے لگ گئیں، تو اس لیے اس طرح کے اسلوب جو تھے وہ زیادہ استعمال میں نہیں رہے، یا ان سے اگنور کیا جانے لگا، حالانکہ یہ ہر زبان میں موجود ہوتے ہیں۔ اب مثال دیکھیے کہ اس میں ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا، توعدون۔ اب یہ اس میں دیکھیے کہ ابھی ہم نے تے مضارع کی علامت پڑھی ہے، تفعلون یا تفعلون، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مضارع کس کے لیے؟ مخاطب تے کے لیے، تو مخاطب یعنی یو کے معنی میں سیکنڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے، جمع کے۔ اب اس کے بعد کنتم تکفرون میں بھی ایسا ہی، ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر کیا ہوا کہ ہم دے کے دم کے معنی میں آ گیا، دیر کے معنی میں۔ تو اب یہ سیکنڈ پرسن تھا، یہ بھی سیکنڈ پرسن تھا، اور یہ اب تھرڈ پرسن میں آ گیا۔ تو تھرڈ پرسن میں آنے کا اب اگلا سارے سینٹینس اسی طرح سے، یہ یکسبون تکسبون ہونا چاہیے تھا، لیکن یکسبون آ گیا، ٹھیک ہے۔ مولانا اصلاحی اس پر لکھتے ہیں کہ اوپر کی آیات میں اسلوب کلام خطاب کا تھا، اس آیت میں غائب کا ہو گیا، یعنی اس میں خطاب یعنی مخاطب کرنا یو کہہ کر، اور اس آیت میں خطاب غائب کا ہو گیا ہے، اس آیت میں 64 میں، اوپر کی آیت میں یعنی 64 میں کیا تھا؟ خطاب کا تھا، یعنی سیکنڈ پرسن کا، اور اب اس آیت میں جو 65 ہے اس میں یہ غائب کا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر کی آیات میں زجر و ملامت یعنی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، غصہ ظاہر کرنا، جس کے لیے موضوع اسلوب خطاب ہی کا ہے، یعنی جب ہمیں ڈانٹنا ہو کسی کو تو اچھا یہی لگتا ہے کہ ہم سیدھے لفظوں میں کہیں تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تو اس لیے ڈانٹنے کے لیے
یہ اسلوب اختیار کیا گیا تم. السلام علیکم سر. اور جو غائب کا سیغہ ہے اور اس آیت میں یعنی جو 65 ہے اس میں ان کی بے بسی کی تصویر ہے. بے بسی کی تصویر یہ ہے کہ آج تمہارے منہوں پر بھی مہر ہے اور تمہارے سے ہم کلام بھی نہیں، ان کے کلام ان کے ہاتھ بھی کلام کریں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بے بسی ہے، یعنی وہ خود کچھ نہیں کر پا رہے. ہاتھ بول رہے ہیں، زبانیں بول رہی ہیں اور ان کے اپنے منہ بند ہیں، لیکن یہ ہاتھ اور پاؤں ان کی گواہی دے رہے ہیں. تو اب یہ بے بسی کی علامت ہے، تو جس کے لیے غائب کا اسلوب زیادہ موجود ہے. تو پہلے میں ڈانٹ تھی کہ تمہیں جہنم میں جاؤ، گر جاؤ، یہ ہو جاؤ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے ہم ڈرا رہے تھے، اب آؤ اس کو تاپو، اس میں پڑ جاؤ آج، جس کا تم انکار کرتے تھے. اور آگے فرما دیا کہ اس دن یہ بات کی جائے گی ان سے، ان کو دوزخ میں جا گھسنے کا حکم اس دن دیا جائے گا جس دن ان کے منہوں پر مہر ہوگی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں باتیں کر رہے ہوں گے اور گواہی دے رہے ہوں گے ان کے جو بھی کرتوت کمائے ہوں گے ان کے اوپر. تو یہ بے بسی کا گویا اس وقت کا اظہار ہے جس میں پھر غائب کے سیغے میں لے گا. تو یہ جب قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں کئی موقعوں پر آپ کا استاد آپ کو کہہ سکتا ہے کہ یہاں خطاب بدل گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے آپ اس کے کانسیپٹ واضح ہو چکا ہو. انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اس میں پچھلی ایک اور آیت سے انہوں نے موازنہ کیا ہے. آیت زیر بحث میں یہی بات ان سے منہ پھیر کر غائبانہ اسلوب میں فرمائی گئی ہے. جو بات انہوں نے کمپیئر کی کہ وہاں واضح یعنی سیکنڈ پرسن میں کہی گئی تھی، یہاں منہ پھیر کر غائبانہ اسلوب میں یعنی تھرڈ پرسن میں فرمائی گئی. اسلوب کی یہ تبدیلیاں بلاغت کے تقاضوں کے تحت ہوتی ہیں اور اہل ذوق کے لیے چیزیں محتاج وضاحت نہیں ہیں. خطاب کے اسلوب میں شدت یعنی سیکنڈ پرسن کے اسلوب میں شدت ہوتی ہے اور غائب کے اسلوب میں اعراض یعنی نفرت سے گریز کر لینا، منہ پھیر لینا. تو جس طرح ہم بات کرتے کرتے ناراض ہو جائیں اگر بہت تو پھر ہم منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں میں آپ سے بات نہیں کرتا. تو یہ اعراض ہے، یہ غائب کے سیغے میں یعنی تھرڈ پرسن میں بیان کیے جاتے ہیں. اور جس میں ڈانٹ ہوتی ہے، غصے کا اظہار ہوتا ہے، شدت کا اظہار ہوتا ہے، اس میں ہم حاضر کے یعنی سیکنڈ پرسن میں بات کرتے ہیں. اسی طرح یہ بھی مثال اسی کی ہے کہ پھر ہم ان میں سے ہر گروہ میں سے نکال لیں گے کہ کون ان میں سے خدا کے مقابلے میں زیادہ، ان میں سے کون زیادہ خدا کے مقابلے میں سرکش تھا. ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، اور پھر ہم یہ جان لیں گے کہ ان میں سے کون زیادہ حق ہم زیادہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ حقدار ہے دوزخ میں پڑنے کا. یہاں بھی تھرڈ پرسن چل رہا ہے ان کے معنی میں. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، مگر یہ تم میں سے کوئی نہیں ہے مگر جو لازماً اس پر وارد ہوں گے. کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، یہ تمہارے رب کا حتمی فیصلہ ہے. تو اب یہاں پر منکم آ گیا، تم سب. یہاں ان کے سیغے آ رہے تھے، یہاں تم. اس پر مولانا اسلام نے لکھا ہے کہ اوپر کی بات صیغہ غائب کہی گئی ہے اور یہ بات ان کے مخاطب کر کے ارشاد فرمائی، یعنی یہ صیغہ غائب ہے دونوں اور نیچے مخاطب کر کے کہی گئی ہے. ان دونوں اسلوبوں کے الگ الگ فائدے ہیں. جس طرح غائب کا اسلوب عدم التفات پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب میں سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو کیا کہوں گی، یہ تو بہت ہی عجیب لوگ ہیں، تو اب میں کیا کر رہا ہوں، میں ان سے متوجہ التفات نہیں، ان کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتا. اور اسی طرح خطاب کا اسلوب جو ہے یعنی جس میں تم کہہ کر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اس میں نفرت تو کم ہو گئی ہے لیکن غصے کی شدت زیادہ ہو جاتی ہے. اس طرح یہ دیکھیے، یہ آپ پاسٹ ٹینس آپ نے پہچان لیا ہوگا ہے. صدقہ اس ایک آدمی نے تصدیق کی، صلی اس ایک آدمی نے نماز پڑھی، کذبہ اس ایک مرد نے تکذیب کی، وتولا اس ایک مرد نے منہ پھیرا، ثم ذہب پھر وہ ایک آدمی گیا. یہ مضارع بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، الی اہلہ یتمتع کرتے ہوا، وہ ایک مرد کرتا ہوا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ سارے آپ کو پہچان ہو گئی ہوگی، یہ ورب ہیں. آگے کہہ دیا ہے یہ سارے یعنی فرسٹ پرسن کے ہیں، غائب کے یعنی فرسٹ پرسن نہیں تھرڈ پرسن کے، کہ وہ ایک آدمی، وہ ایک آدمی، وہ ایک آدمی، وہ ایک آدمی.
آگے فرمایا اولا لک فاولا، اور تمہارے لیے ہلاکت ہے. ٹھیک ہے جی. اسی آدمی کے بارے میں اس نے تصدیق نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، اس نے منہ پھیرا ہے اور اپنے گھر والوں کی طرف پکڑتا ہوا گیا ہے. تو آگے کہہ دیا اور تمہارے لیے ہلاکت ہے. اب یہ اسی آدمی کو، واحد آدمی جو چلا گیا تھا منہ پھیر کر، اسی کو کہہ دیا تمہارے لیے ہلاکت ہے. اوپر سے کلام غائب کے اسلوب میں آ رہا تھا. مولانا نے لکھا ہے اس آیت میں اسلوب غائب خطاب کا آ گیا ہے غائب کی جگہ پہ. اسلوب کی یہ تبدیلی افسوس اور نفرت کے اظہار میں شدت پر گئی. اس کی وضاحت جگہ جگہ ہو چکی ہے. یعنی اب جب ہم نے غصے میں کہنا ہے کہ تیرا ستیہ ناش ہو، تو پھر غصے میں سیدھا کہہ دیا ہے. تو نفرت اور اظہار میں شدت. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح سے ہم عربی زبان میں، اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ ہم جب نفرت کا اظہار کرنا ہوتا ہے اور توجہ نہیں دینی ہوتی، تو ہم ان کر کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور بلکہ ہمارے ہاں تو یہ اسلوب بہت زیادہ نمایاں ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو ہم سنانے کے لیے دوسروں کی کہانیاں بھی سنا دیتے ہیں. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یا جرت نہیں کر رہے ہوتے، یا خدا کو تو جرت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں جرت کی وجہ سے بھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے، کہہ نہیں سکتے، ڈرتے ہیں یا لڑائی جھگڑے یا فتنے سے، تو ہم دوسروں کی کہانی سنا کر ان کو بات کر دیتے ہیں. تو اسی طرح سے عربی میں بھی یہ اسالیب ہوتے ہیں جن میں ہم کہتے کہتے بدل دیتے ہیں بات کو. تو اگر یہ اسالیب پتہ نہ ہو تو آپ کہیں گے جی کہ قرآن مجید کی جو عربی ہے وہ غلط ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے ابن سینا وغیرہ نے کچھ لکھنے کی کوشش کی، تو اس میں اس طرح کی ہی غلطیاں ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی اس کے اندر بات ہو رہی تھی، اب تم کے اندر بات ہونے لگی. تو یہ تو کوئی صحیح اسلوب نہیں ہے. یہ عربوں کے زبان کے ان اسالیب میں سے ہے جو زیادہ مؤثر ہیں، بہت ان کے اندر تاثیر ہے. شاید میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہو کہ سادہ جملے میں تاثیر نہیں ہوتی، لیکن اس طرح کے جملوں میں تاثیر ہوتی ہے ہر زبان میں. مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ لیٹا ہو گئے، پوچھ لیا میں نے سادہ سا، یا پوچھو لیٹ کیوں ہوئے، تو یہ سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہی بات اگر میں لیٹ کیوں ہوئے اس کو میں اسلوب کے انداز میں پوچھوں، تو کہیں رہ گئے تھے کیا، کوئی مل گیا تھا راستے میں، پھر کسی بس سٹاپ پہ کھڑے ہو گئے تھے، تو یہ اب میں نے کیا کیا، اپنے بات میں زیادہ اثر ڈال دیا کہ دوسرے کو ڈانٹ بھی محسوس ہو گئی. یہ سادہ سوال تھا بھی آپ لیٹ کیوں ہوئے، تو وہ ہو سکتا ہے جواب دے دے. اب میں اس کو ڈانٹنے کا انداز بھی اختیار کر لیا. تو اسلوب میں جب ہم سمپل سینٹینس کی جگہ پہ کوئی اسلوب اختیار کرتے ہیں تو تاثیر بڑھ جاتی ہے. تاثیر جو ہے وہ قرآن مجید تاثیر کا کوئی کہنا نہیں ہے. اس نے پوری ایک قوم کو تبدیل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہماری کتابوں میں بھی تاثیر اسالیب سے آتی ہے. قرآن مجید نے تو نہایت شاندار اسالیب اختیار کیے ہیں. تو اب میں یہاں روک لیتا ہوں. آپ لوگ جو سوال کرنا چاہیں وہ میں حاضر ہوں، کوئی بات کہنا چاہیں تب بھی. السلام علیکم سر. السلام علیکم. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال مہر صاحب چلے گئے. اچھا جی. طلعت وحید صاحب میں نے آپ کا مائک آن کر دیا ہے، آپ فرمائیے. جی السلام علیکم سر. میرے خیال سے آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی، وہ بات کر رہے تھے جو ماڈریٹر ہیں کمرے کے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی سر، شاید میں ایک پوائنٹ اسکپ کر گئی ہوں. جی آپ نے کہا تھا ذہبا، کیونکہ یہ پاسٹ ٹینس ہے یعنی کہ وہ گیا، تو پھر آپ نے دوسری جگہ بتایا تھا ذہبا جانا. لیکن یہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہے، کیونکہ پھر یہ ہو گیا کہ جیسے مصدر ہے، یہ فعل کا نام ہاں جانا. جی. ہاں میں نے جی اس کو کلیئر کر دیں. جی
جی میں نے پہلے کلاس میں جب پاسٹ ٹینس پڑھایا تھا اس وقت بھی، اور آج بھی میں نے یہ بتایا ہے کہ جب میں میننگ بتاؤں گا تو او میننگ بتاتے ہوئے میں مصدر والے میننگ ہی بتاؤں گا. آپ نے یہاں دیکھیے نا، میں نے یہ کہا ہے کہ جی فعلا کا مطلب میں بتاؤں گا کرنا، یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ ایک آدمی کرتا ہے. تو جی ہاں، تو اوکے اس طرح سے میننگ میں سارے اس طرح سے بتاؤں گا. اوکے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ آ گئی. ہاں جی بہت شکریہ سر. جی اللہ. جی اور کسی کا سوال ہو تو. جی صوبیہ صاحبہ آپ کر سکتی ہیں، میں نے آپ کا مائک آن کر دیا، آپ کی طرف سے میوٹیڈ ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر ایک تو آپ کی جو آپ نے بتایا ہے وہ سٹوریز والی بات عربی کی، وہ بہت اچھی لگی ہے، تو اس کے لیے بہت شکریہ کہ پروگرام کو آگے ہے الحمدللہ. اور سر ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، بس وہ تھوڑا سی خواتین ہیں، کچھ بیچ میں ہم لوگ جیسے تو بچے اور ہاں جی ظاہر ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ہوتی ہے، ٹھیک بات ہے، تو ہو جاتے زندگی کا حصہ ہے. ہیں. مجھے جی جی، تو یہ جو دوسرا ہے آپ نے بتایا ہے مجہول بنانے کا جو طریقہ بتایا ہے، ذہبہ سے یذہبو، یہ جو بتایا اس میں سیکنڈ والے میں مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی ہے، اگر وہ تھوڑا سا طریقہ آپ پھر بتا دیں. یعنی یکرم والا نہیں، اسی میں ہی پہلے اچھا والے میں ہی. پہلے والے میں جی ٹھیک ہے. صرف آپ نے شروع میں پیش لگانی ہے جیسے ماضی میں لگائی تھی، اور جو جی عین کلمہ ہے اس پر زبر لگانی ہے. یہاں ہم نے عین کلمہ پر ماضی میں زیر لگائی تھی، اور اب ہوں ہم مضارع بنائیں گے تو مضارع کی علامت پر پیش، اور پھر جو عین کلمہ ہے اس پر زبر لگائیں گے، یف آلو. ٹھیک ہے جی. تو اور سر یہ پوری کلاس میں اسی طرح سے چینج ہوتے چلے جائیں گے، جی یعنی پوری یہ میں، جو فارمولا. جی جی یہ فارمولا ٹھیک ہے سارے میں لگے گا. ٹھیک ہے جی. تو عین کلمے سال کے عین کو کلمے کیسے کریں گے چینج؟ جی ایف علینا کو کیسے چینج کریں گے؟ بس عین کلمے پہ زبر لگا دیں گے. میں اس ٹیبل میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو میں سارا بتا دوں کہ کیا ہوا. ہاں تو مثلا یوف آلو، یہ تو پہلے زبر لگا ہوا ہے، تو یوف آلونا، تف آلانی. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہو جائے گا. اور اگر زیر لگا ہوا ہے، جیسے ہم کریں ضرابہ کر لیتے ہیں یہاں پر، تو یوز رابو، یوز رابو. ٹھیک ہے جی. اور یوز ربانی. ٹھیک ہے جی، یوز ربانی. اس طرح سے زبر لگا، حالانکہ ضربہ یزریبو ہے، تو یزریبو سے ہم نے یہ بناتے چلیں گے. تو بس عین کلمہ پر آپ نے زبر لگاتے چلے جانا ہے، اور اس کے اوپر وہ لگاتے چلے جانا. ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے سر، تھینک جی. یہ یو. ہاں یہ غلط بنا ہوا ہے، یہ میں نے توجہ نہیں کی کہ اس پر تو سب پہ زبر لگا دیے ہوئے، یہ زیر ہونے چاہیے. یہ میں اگلی کلاس میں بھی دوبارہ اس کو درست کر دوں گا تاکہ یہ ٹھیک ہے سر. یہاں پہ زبر آ ہی نہیں سکتا، یہ غلط کرتا ہم بن گئی. تو انشاءاللہ ایک دفعہ ٹھیک کرتا ہوں. اس کا مطلب اس کتاب میں بھی یہ غلط ہی لکھا ہوا ہے نا، تو یہ میں ٹھیک کر دوں گا. یہ اچھا آپ کے سوال کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا، غلطی پکڑی گئی ہے. ٹھیک ہے صحیح سر. جی اوکے جی. اور کسی کے سوال ہو جی کوئی ذہن میں؟ جی فہد صاحب جناب. السلام علیکم. جی وعلیکم میرا السلام. سوال کورس سے ریلیٹڈ ہے، نیکسٹ سبق سے نہیں، کہ یہ جس طرح امتحان جو ہوگا آخر میں اس کی نوعیت کیا ہوگی، ہاں تاکہ ہم سے بھی کلاسوں کو اور اپنے مشقوں کو ذہن میں رکھیں. بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے میرا فی الحال تو صورتحال یہ ہے کہ
میں چاہوں گا کہ آپ کو دوسرے لیول میں جا کر ٹیسٹ لوں، کیونکہ سب کے لیے یہ گرامر کو اس طرح سے ہضم کرنا آسان نہیں ہوتا. لیکن اب اگر آپ لوگ چاہیں گے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ٹیسٹ دینا چاہیں ان کے لیے ایک ٹیسٹ تیار کر دیا جائے. تو بس میں صرف جو ایکسرسائزز جس پیٹرن کی ہیں اسی پیٹرن کا ایگزام لوں گا، اس سے مختلف نہیں ہوگا. تو جتنی ایکسرسائزز ہیں اگر وہ آپ نے کی ہوئی ہیں تو بس اس کی جگہ سمجھ لیجئے کہ نئے کویسچنز آ جائیں گے، نئے وربز آ جائیں گے، نئے ناؤنز آ جائیں گے، لیکن کویسچن وہی ہوں گے جو ایکسرسائزز میں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ایکسرسائزز ہی اصل میں وہ بات بتا رہی ہیں کہ ہم نے سیکھا کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. جی آپ کی بات. جی مسعود خان صاحب جی. جی السلام علیکم. یہ مجھے معلوم کرنا تھا آپ نے کوئی ٹیکسٹ بک بھی ریکمینڈ کی ہے اس کی، کیونکہ شاید کچھ کلاسیں مجھ سے مس ہو گئی تھی، تو اس کی کوئی ٹیکسٹ بک ہے جس کو پڑھ کے ہم جو ہے جی ہاں، ایکسرسائز وغیرہ کی وہ کہاں سے ملیں گی؟ جو ہماری وہ ویب سائٹ ہے جس پہ ہاں 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 جس سے آپ نے کنیکشن لیا اس کا پڑھنے کا، اس پہ وہ پڑا ہوا ہے. کون سی ویب سائٹ ہے وہ؟ جی یہ المورد کا جو ہے اس پہ دیکھیے، یہ آپ کے دکھائی دے رہی ہوگی. تو عربک جی لیسن یہ ٹیکسٹ بک پڑی ہوئی ہے، یہاں سے آپ لے سکتے ہیں اس کو. تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل آرام سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ المورد institute.org کے نام سے ویب سائٹ ہے. اس پر یہ آپ کو رجسٹر ہونے کا دیا ہوا لنک، پرانی ریکارڈنگ دیکھنے کا بھی، اور یہ ٹیکسٹ بک بھی آپ کو مل جائے گی. اچھا، تو جب ہم اس سائٹ پہ جائیں گے تو یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی؟ جی تینوں چیزیں. چلیں ٹھیک ہے، میں نے نوٹ نہیں کیا ہے کیونکہ پہلے بھی میں نے اسی سائٹ سے جو ہے وہ ریکارڈنگ وغیرہ بھی دیکھی ہے ایک آدھ بار، لیکن نوٹ نہیں کیا کہ میں ڈاؤن لوڈ کر لوں. شکریہ بہت بہت. جی اکرم بھٹی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. یہ آپ نے یہ حروف علت والا جو چیپٹر بھی اسکپ کیا ہے، یا بعد میں پڑھائیں گے؟ اسی میں وہ ہے نا کافی چیزیں، یا سے کوئی واو بن جاتا ہے، کبھی ایف بن جاتا ہے. جی ہاں جی ہاں. یا ابھی آئے گا وہ آگے؟ نہیں اس میں ہم جو کورس ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم صرف یہ 10 لیسن پڑھیں گے. اس کے بعد اپلائیڈ فارم میں یعنی کہانیاں ڈائریکٹ ٹیکسٹ پڑھنا شروع کر دیں گے. تو یہ خود بخود پہچان ہو جائے گی، جیسے ایک عرب کو پہچان ہوتی ہے. آخر ہم بھی تو اردو والے جو ہیں وہ کئی فعلوں میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ مثلاً جا سے کس اصول پر بنا ہے وہ گیا، جاؤ سے کس اصول پر بنا ہے وہ گیا. تو ہمیں یہ یاد ہوتا ہے ہمیں کہ جاؤ سے تو گیا، مثلا کھایا سے کھانا سے کھاتا ہے، اور کھایا یہ ہم بناتے ہیں، یہ تو قاعدے کے مطابق سمجھ آ رہا ہے. لیکن جانا سے گیا کیسے ہوتا ہے یہ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں گے وہ جاتا ہے وہ جائے گا، اور جب ماضی میں پاسٹ میں کہنا تو وہ گیا. پھر ہم نہیں کہتے وہ جایا نہیں کہتے ہم. تو یہ اب جو فرق ہوتا ہے یہ ہم اہل زبان جس طرح سے جانتے ہیں، اسی طرح سے میری کوشش ہوگی کہ میں جو 9 کہانیاں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اسی میں یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ ذہن نشین ہو جائیں گی. اور پھر جب میں اگلا آپ کو پورا سلیبس بتاؤں گا تو اس میں آپ کو پختہ ہو جائے گا. گرامر پڑھانے سے لوگ جو ہیں وہ انہی پیچیدگیوں میں پڑے رہتے ہیں اور زبان نہیں آتی. چنانچہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے اساتذہ سے پڑھنے والے بھی ان کو عربی نہیں آتی ہوتی، گرامر ساری آتی ہوتی. تو گرامر لینگویج نہیں ہوتی، وہ تو صرف ایک ٹول ہے. ہم نے جو گرامر کے 10 لیسن رکھے ہیں یہ کوئک انٹرنس ہے عربی زبان کے اندر، تاکہ ایک اسٹرکچر ہلکا پھلکا ذہن میں بیٹھ جائے. اس کے بعد پھر اصل چیز تو لینگویج میں کیسے یوز ہوتا ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ کسی گرامیرین نے لکھا ہو کہ جاؤ سے گیا کیسے بنا ہے.
ہم بناتے ہیں، بس ایسے ہی ہے. کون سا قاعدہ نکالیں گے آپ؟ تو ایسے ہی عربی ہے کہ وہ سمجھاتے ہیں نا جو یاوی اور واوی اور وہ جہاں بالکل وہ مشکل پڑ جائیں گے. وہ اس کو کام کرنا چاہیے جس نے صرفی بننا ہے، یعنی اسی علم کا ماہر بننا ہے کہ عربی زبان میں لفظ کیسے بنتے ہیں، کہاں کہاں سے کیا نکلتا ہے، کیا کیا چیزیں تبدیلیاں آتی ہیں. وہ اس کے لیے اس کے معنی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. بس سیگا پہچانتے ہیں آپ تو بس پہچان گئے آپ، بس کافی ہے اتنا. جزاک اللہ خیر. جی میرا خیال ہے سوالات ختم ہو گئے ہیں. اور کسی کا سوال ہو تو فرمائیے، میں حاضر ہوں ابھی. تو ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر اگلے کل بھی انشاءاللہ قرآن والی کلاس میں، میزان والی کلاس میں حاضر ہوں گے. تب تک خدا حافظ.